تیسرے جو نان مسلم اسکالر ہیں برٹش جارج برنارڈ شا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک اسکالرز ہیں، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جارج برنارڈ شا یہ لکھتے ہیں، I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to possess that assimilating capability to the changing phases of existence, which can make itself appeal to every age. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable tomorrow, as it is beginning to be acceptable to the Europe of today. Medieval ecclesiastics, either through ignorance or bigotry, painted Mohammedanism in the darkest colors. They were in fact trained to hate both the man Muhammad and his religion. To them, Muhammad was Antichrist. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being Antichrist, he must be called the savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving the problems in a way that would bring it much needed peace and happiness. Europe is beginning to be enamored of the creed of Muhammad. In the next century, it may go still further in recognizing the utility of that creed in solving its problems. And it is in this sense that you must understand my prediction. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہمیشہ کے لیے ہائی اسٹیمیشن میں رکھا بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی، کہ محمد کا جو دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر خصوصیت ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دین کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ دیکھیے یہ نان مسلم ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس دین کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپیل کرتا ہے ہر ایج کو، یعنی جو چینجز آتی ہیں زمانے کے ساتھ، تو یہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اس کے اندر فیلیور نہیں آتا۔ اور دیکھیں یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اب اس زمانے میں دیکھیں جس زمانے میں یہ نازل ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں جو مشرکین عرب تھے وہ مغرور تھے اپنی لنگوسٹک پاور پہ، جو عربک لینگویج پہ ان کا جو کمانڈ تھا، اور جو ان کی فی البدیہہ شاعری تھی، وہ اس پہ مغرور تھے اور اس پہ وہ نازا تھے۔ لیکن قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یقیناً اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن، اس کے اندر وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے، اور اس کا مقابلہ جو ہے نا ان سے نہیں ہو سکا۔ قرآن کے چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے جو قرآن نے چیلنجز دیے۔ قرآن نے ان کی زبانوں کو تالے لگا دیے، یعنی ایسا کلام کہ جس کے اندر بے انتہا کی روانگی ہے، اس کے اندر فلو ہے، اور پھر صرف فلو نہیں بلکہ قرآنی آیات ہیں جو جن کے اندر روانگی بھی ہے، اور جو مطلب بھی پورے کا پورا مطلب جو ہے نا وہ پورے کا پورا میسج کنوے کرتی ہے، جو قرآنی آیات ہیں۔ تو اس وقت کے مطابق بھی یہ اپنے کمال کے لحاظ سے پیک پہ تھا کہ اس نے صحیح مطلب بھی بیان کیا، صحیح اس نے معنی بھی بیان کیا، اور جس بات کی ضرورت تھی اسی کو بیان کیا، لیکن اس کی فلوئنسی میں اور اس کی روانگی میں کوئی کمی نہیں، اس کی گرامر میں کوئی کمی نہیں، اس کے اندر تضادات نہیں، اس کے اندر ٹکراؤ نہیں، اس کے اندر اختلافات نہیں۔ اور اس طرح پھر آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں
جو نئے چیلنجز ہیں اور جو نئے مسائل اب آج اس دور کے مطابق اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ انتہائی جو ہے نا وہ سوٹیبل ہے، اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے۔ قرآن نے جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اندر کوئی جو ہے نا غلطی نہیں، غلط کوئی سٹیٹمنٹ قرآن نہیں دیتا۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کئی ایک چیزیں بیان کی ہیں جس کو سائنس ابھی جو ہے نا جاننے لگی ہے، اور ابھی جو ہے نا سائنس کو ان چیزوں کا ادراک ہونے لگا ہے، اور قرآن نے ان کو 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ اس طرح کی کئی ایک آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، اور کئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال وہ جارج برنارڈ شاہ لکھتے ہیں کہ میں نے محمد کی دین کو ہمیشہ ہائی اسٹیمیشن میں رکھا بیکاز آف اٹس ونڈرفل وائٹیلٹی۔ پھر وہ قرون وسطیٰ کے جو کلیسائی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کی ٹریننگ ہی اس طرح ہوئی تھی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سمجھتے تھے، ان کی ٹریننگ ہی اس طرح ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، بلکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ونڈرفل مین، اور یہ کہتے ہیں کہ میری اوپینین کے مطابق یہ بات اس سے کہیں دور ہے کہ آپ اس کو اینٹی کرائسٹ کہیں، بلکہ اس کو سیویئر آف ہیومینٹی کہیں، انسانیت کو بچانے والا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی کرائسٹ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں، بلکہ وہ تو سیویئر آف ہیومینٹی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو آج کی دنیا کی اگر آپ حکمرانی دے دیں تو دنیا کے اندر جو ہے نا امن اور سکون آ جائے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جو آج کا یورپ ہے، یعنی اس کو تھوڑا بہت محمد کا جو فید ہے، دین ہے، وہ تھوڑا بہت ایکسیپٹیبل ہونے لگا ہے، اور کل کے لیے جو ہے نا وہ ایک پیشن گوئی دیتے ہیں، یعنی اس دین کے اندر جو خصوصیات ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر جو اس کی جو وائٹیلٹی ہے، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یورپ آف ٹوڈے کو تھوڑا بہت ایکسیپٹیبل ہے، اور کل کو وہ کہتے ہیں کہ آپ میری اس پروفیسی کو سمجھ لیں کہ کل جو ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ ہماری جو بک ہے An Ultimate Solution to the Dawkins Illusions، اس میں بھی ایک چیپٹر ہم نے رکھا ہے ابتدا میں ہی، پروفٹس۔ تو اس میں بھی یہ ٹاپک ہم نے صرف 1-2 لائنوں کے اندر ہی ہم نے اس کو کور کیا ہے، چونکہ اس بک کو ہم نے بریفلی لکھا ہے، چیزیں زیادہ ڈیٹیل سے ہم نے نہیں لکھی، اس لیے اس پہ ہم نے ابھی ریکارڈنگ کروا دی کہ وہاں پہ اس پہ ہم نے بالکل بریف 1-2 لائنیں اس ٹاپک پہ ہم نے لکھی تھی۔ ویسے چیپٹر 2 سے ہم پہلے جو ہے نا 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، پروفٹس انبیاء کرام علیہ السلام پارٹ 1 اور پارٹ 2، 10-12 منٹ کی 2 ویڈیوز پہلے اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس کو آپ اسی کی ایکسٹینشن سمجھ لیں جو چیپٹر ہے پروفٹس، کیونکہ وہاں پر ہم نے اس کو بیان کیا لیکن بالکل مختصر 1-2 لائنوں کے اندر بیان کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔